1000 سال ہویا بابا جی بھاٹی چوک دادا صاحب بیٹھ کے کتنی دنیا پال رہے. تے جس ٹائم کوئی جاوے ہوئے اندروں بندے نا پتر تے سیڑھیاں چڑھ دیا جس شاید بھی نیت کرے نا دل کرنا بھئی ہن کھجوراں کھانیاں تے بندہ مزار دے پہنچدے پچھو آ کے بندہ کہنا اے لو جی کھجوراں لو جے کبے نا خالص دودھ دی کھیر کھانی تے اجے قرآن کھول کے بیٹھے ہی صحیح تے خالص دودھ کہن جی اے لو جی کھیر کھاؤ جی. کسے پتا یہ بابے کیا ہوتے ہیں؟ یہ بابوں کی شان یہ ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے در پر آنے والا بھوکا نہیں رہتا. جنہیں پتہ ہی نہیں بابا کون ہے بولتا رہے بک بک کرتا رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین، کلپ آپ نے سنا اور ابھی چند دن پہلے داتا کے دربار کا عرس بھی گزرا ہے، تو دل چاہا اسی پر چند باتیں ہو جائیں. یہ ان کے نظریے کے بالکل مخالف نظریہ ہے جو آپ نے کلپ سنا کہ کوئی بھوکا نہیں مرتا، جس کی نیت کرتا ہے وہی مل جاتا ہے. یہ متعدد بار ویڈیو میں عرض کر چکا ہوں کہ جس چیز کا گمان کرو ویسے ہی اللہ کے ہاں سے فیصلے ہو جاتے ہیں. اگر قرآن کریم کو دیکھا جائے تو اس کے بالکل برعکس ہے. قرآن کریم کہتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کا بادشاہ وہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو بنایا. یخلق ما یشاء، وہ جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، وہ جسے چاہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہے بیٹا دیتا ہے، جسے چاہے کچھ بھی نہیں دیتا، جسے چاہے دونوں ملا کے دیتا ہے، جسے چاہے بانجھ کر دیتا ہے. وہی ہر چیز کو جاننے والا اور ہر چیز پر قادر ہے. یہ سورۃ الشورى کی آیت ہے، سورۃ الشورى کی آیت ہے. تو میرے معزز سامعین، انہوں نے جو یہ کہا کہ بھوکا نہیں مرتا، یہ کلپ آپ نے سن لیا، یہ بھی شرک ہے. حالانکہ حاجت روا اللہ کی ذات ہے، مشکل کشا اسی کی ذات ہے. کوئی اور نہ حاجت روا ہو سکتا ہے نہ مشکل کشا ہو سکتا ہے. اگر اس کے برعکس آپ ان کے پیر نصیر الدین نصیر کو دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ حضرت صاحب کیا کہہ رہے ہیں. ان کے ایک حمد کا مصرع ہے کہ اولیاء انبیاء اہل بیت نبی، اولیاء انبیاء اہل بیت نبی تابعین صحابہ پہ جب آ پڑی، یعنی اولیاء ہو، انبیاء ہو، یا اہل بیت ہوں یا صحابہ ہوں، تو جب ان پر کوئی مشکل آ پڑتی ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ پھر نصیر الدین نصیر کا جملہ سنیے گا. وہ کہتا ہے گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. تو حضرت نے تو یہ معاملہ بالکل ہی ختم کر دیا نا جو ان کا نظریہ ہے. برعکس اس کے کہ ان کا بالکل نظریہ حضرت نے ختم کر دیا. انہوں نے واضح جملوں میں یہی ارشاد فرمایا کہ سب کا داتا ہے تو، یعنی کہ سب کو دینے والا تو ہے اللہ، سب کو دیتا ہے تو، سب کی مشکلوں کو سننے والا ایک تو ہے. تیرے بندوں کا، یعنی کہ جو تیرے بندے ہیں ان کا تیرے سوا کون ہو سکتا ہے. اور پیر نصیر الدین نصیر اپنی زبان حال سے خود کہہ رہے ہیں یہ جملے، یہ ان کے جملے نہ ہوں میں سزا کا حقدار ہوں، لیکن یہ جملے ان کے ہیں. اگر آپ انہی کو مانتے ہیں تو کم از کم ان کے نظریے پر تو چلیں، ان کے طریقے پر تو چلیں، ان کی جو ہے وہ کہی ہوئی باتوں پر عمل تو کریں. ویسے تم بڑا نام لیتے ہو، لیکن اگر یہ جملہ تمہیں سنایا جائے تو شاید تمہیں موت پڑتی ہے. اور یہ عرس کروانا کہاں سے جائز ہے؟ کیا ان کی تربیت یہ ہے کہ عرس کروایا جائے؟ کیا ان کا کاز یہی تھا کہ ڈھول بجوائے جائیں؟ کیا ان کا مشن یہی تھا کہ قوالیاں بجائی جائیں؟ بلکہ ہرگز ان کا مشن یہ نہیں تھا. ان کا مشن تو یہ تھا کہ دین پر چلا جائے. حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اے اللہ میری قبر کو سجدہ گانا بنانا، اس سے محفوظ رکھنا. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مشن تھا. کیا ان کو ماننے والے ایسا کر سکتے ہیں؟ ہرگز ایسا نہیں کر سکتے میرے دوستو، ہرگز ایسا نہیں کر سکتے. جو ان کا نام لیوا ہے
اب جیسے میں نے پیر نصیر الدین کی بات آپ کو بتا دی اور یہ ان کی حمد کا مصرع آپ کو سنا دیا، تو یہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ جب وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتے تو ان کا مقصد بھی یہ نہیں تھا کہ تم قوالیاں بجاؤ، ڈول بجاؤ، رقص کرو، بھنگ پی کر ناچو، یہ سب اور سب غلط ہے۔ اس لیے کہ ان کا مشن یہ نہیں تھا۔ الیاذ باللہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ داتا صاحب کوئی غلط تھے، بس ان کا نام ہے یہ، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سب کو عطا کرتے ہیں۔ یہ ایک نام مشہور جس سے ہمارا نام مشہور ہو جاتا ہے وہ چیز ہے۔ ہرگز میرا ان کے بارے میں کوئی ایسا نظریہ نہیں ہے، لیکن جو انہوں نے نظریہ بنایا ہے اس کی میں شدید مخالفت کرتا ہوں، شدید اس کو وہ کہہ رہا ہوں غلط، اس لیے کہ میں نے پیر نصیر الدین کی بات بھی آپ کو بتا دی۔ اللہ تعالیٰ صحیح لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حق کا راستہ میں نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔